السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و مکرم بھائیو، عزیزو، بزرگو، محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین اور ہماری معزز ماں بہنوں، ایک واقعہ ایک بزرگ کا میرے ذہن میں آیا، سوچا کہ آپ تک آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے صوفی تھے، حضرت بڑے مخلص تھے۔ حضرت کے مریدین کافی تعداد میں تھے۔ مریدین آ کر باقاعدہ شیخ سے اپنے حالات وغیرہ بیان کرنا اور شیخ سے ذکر و اذکار لینا اور اس پر عمل کرنا، پھر جو کیفیات ان پر ہوتی ہیں وہ شیخ تک پہنچانا، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ باقاعدہ وہ مریدین جو ہے حضرت سے وقتاً فوقتاً اسباق لیا کرتے تھے۔ حضرت کامل بزرگ تھے، مگر حضرت کو کشف کی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، کشف نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی کو پروردگار کشف کی کیفیت عطا کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہو، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ولایت کے اندر یہ آڑ آ جائے، ایسی بات نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس لیے ان کو کشف نہیں ہوتا۔ تو اس پر ہم کو مزید جو ہے سوچنا کرنا، اس پر گفتگو کرنا ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ تو مریدین میں ایک مرید صاحب کشف و کرامات تھے، تو ان کو وہ کیفیت پروردگار نے عطا کر دی تھی۔ وہ آ کر اپنے شیخ کو سنائے کہ حضرت، میں عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کشف ہو رہا ہے۔ میں مناسب سمجھا کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں اور آپ سے اس کے بارے میں اور کچھ ہدایت ہوں تو وہ حاصل کروں۔ تو حضرت نے اس بات کو جو ہے سن کر وہ ان سے مرید سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جب موقع ہوگا آپ کی اس کیفیت کو میں جانچ لوں گا، فی الحال اس کو ویسے ہی رکھیے۔ تو مرید شیخ کی بات کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کو کیفیات کشف کے ہو رہے تھے۔ ایک عرصے کے بعد حضرت کی اہلیہ کا وصال ہو گیا، شیخ کی بیوی کا۔ جب شیخ کی بیوی کا وصال ہوا تو
سارے مریدین جمع ہوئے، حضرت کو پرسہ دیتے رہے، دلاسا دیتے رہے اور حضرت کی خدمت میں رہے، اور پھر جنازہ جو ہے اٹھانے کا انتظام سارا ہوا، غسل وغیرہ ہوا، پھر کفنایا گیا اور پھر اس کے بعد مسجد لے جایا گیا جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تدفین بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت بہت زیادہ غمگین تھے، ساتھ میں واپس خانقاہ پہنچنے کے بعد مریدین بھی حضرت کے ساتھ تھے، کچھ اکثر مریدین تو چلے گئے، کچھ مریدین جو ہے حضرت کے ساتھ میں رہے خانقاہ میں۔ تو معاً حضرت کو خیال آیا کہ ہاں فلاں مرید کو جو ہے کشف ہو رہا تھا، وہ کہاں ہیں کر کے۔ تو مجلس میں سے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بتایا کہ حضرت میں یہیں ہوں۔ حضرت نے ان کو بلا کر کمرے میں لے کر گئے، تنہائی میں، بولے کہ آپ کو کشف ہوتا ہے؟ ہاں ایسا مجھے لگتا ہے حضرت، پتہ نہیں، اس لیے آپ سے میں جو ہے تذکرہ کیا تھا اس کا۔ بولے ٹھیک ہے، اب ذرا مراقبہ کیجئے، مراقب ہو کر میری بیوی کا حال کیا ہے معلوم کیجئے۔ تو وہ مراقب ہوئے، وہ حضرت کی اہلیہ کے قبر کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ توجہ ڈالنے کے بعد دیکھے تو مرحومہ کی حالات جو ہیں ان پر منکشف ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں کہ مرحومہ جو ہیں آگ کے شعلوں میں لپیٹی ہوئی ہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور شعلوں کے ساتھ وہ بھی جو ہے حضرت کی بیوی، وہ بھی شعلوں کے ساتھ اوپر کو اٹھ رہی ہیں اور پھر نیچے جہنم کے اندر گر رہی ہیں، ایسی کیفیت۔ اور ان کی چیخ و پکار اتنی زیادہ اور اتنی شدید کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ایسی۔ تو وہ دیکھنے کے بعد یہ مرید جو ہیں وہ بالکل سر جھٹک کر مراقبے سے باہر ہو گئے، بولے نہیں حضرت، شاید مجھے جو کشف نہیں ہو رہا ہے یہ میری کچھ دوسری کیفیت، شاید مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا میں محسوس کیا کہ مجھے کشف ہو رہا ہے، یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ حضرت بولے نہیں بھائی، جو دیکھا آپ نے وہ بتائیے۔ نہیں حضرت، وہ بالکل غلط ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ ہماری اماں ہیں، ہماری ماں ہیں، وہ الحمدللہ وہ تو جنتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو شیخ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے مراقبہ کیا، کشف کیا، کشف میں میری بیوی کو دیکھا آپ نے، ہے نا؟ جی حضرت دیکھا میں۔ کس حالت میں دیکھے، کیا دیکھے؟ نہیں حضرت، وہ میں سمجھتا ہوں مجھے کشف نہیں ہو رہا ہے، یہ یا تو واہمہ ہے یا شیطانی کچھ وہ ہے کر کے۔ حضرت پھر ذرا زور ڈال کر بولے کہ میں آپ کو آزمانا ہے، مجھے آپ نے سنایا کہ مجھے کشف ہو رہا ہے تو مجھے آزمانا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت میں کیسے بتاؤں، میں نے اماں جان کو جو ہے جہنم میں جلتے ہوئے، شعلوں میں لپیٹے ہوئے، ان کی بڑی کریہ چیخیں ان کے سن رہا تھا، اور وہ شعلوں کے ساتھ اوپر کو آ رہی تھیں اور پھر نیچے
آگ میں گر رہی تھیں، یہ میں نے دیکھا۔ تو حضرت نے کہا اچھا آپ نے ایسا دیکھا، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے اللہ کی جانب سے اس پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ بہرحال میں صبر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے، شیخ نے سر تھوڑی دیر کے لیے نیچے ڈالا اور پھر اس کے بعد سر اٹھا کر بولا کہ بھائی پھر سے ایک بار دیکھیے کہ میری گھر والی کی کیا کیفیت ہے۔ تو حضرت کے حکم پر پھر انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد فوراً سر مراقبے سے باہر ہو گئے اور بولے حضرت میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میرا جو ہے مراقبہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ وہ تو مجھے اب پکا یقین ہو گیا کہ میرا مراقبہ غلط ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے، یہ بتائیے۔ حضرت وہ پہلے دیکھا جہنم میں جل رہی ہیں، اور اب جب دیکھ رہا ہوں تو باغ ہے، جنت کا باغ ہے، باغ کے اندر چہل قدمی کر رہی ہیں اور پھل کھا رہی ہیں، پھل کھاتے ہوئے چہل قدمی کر رہے ہیں۔ حضرت بولے بھائی آپ کا کشف بالکل درست ہے، اور آپ کو میں نے آزما لیا اور کشف بالکل درست ہے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، اور مجھے 70,000 لا الہ الا اللہ کی تاثیر کیا ہے وہ بھی مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا مجھے۔ تو مرید کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ بولے حضرت میں کچھ نہیں سمجھا۔ ہاں آپ نہیں سمجھے ہوں گے، دراصل جو کیفیت آپ نے میری بیوی کی دیکھی کشف میں پہلی مرتبہ، وہ اس کے اعمال کا صلہ تھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، مگر میں برداشت کرتا رہا، اور وہ میری محسن ہے، میں نے برداشت کیا۔ اس کے صلے میں پروردگار میرے صبر کو اور برداشت کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، تو وہ برداشت کرنے کے صلے میں پروردگار میرے درجات کو بلند کرتا گیا، میری ولایت کے درجات کو بلند کرتا گیا۔ پروردگار نے جو ہے اب جو میرا مقام اللہ رب العزت کے ہاں طے ہے، وہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل ذمہ دار بھی میری بیوی ہی ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرتی اور میں برداشت جو ہے کرتا رہا، اگر میں نہ کرتا تو جو ہے اتنا بڑا مقام جو ہے مجھے حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ میری محسن ہے، اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی، میں برداشت کرتا رہا، اور اس کے صلے میں پروردگار میرے درجات کو بلند کرتا گیا، آج اس مقام پر ہوں۔ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بات، میں ایک 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ تلاوت کر کے میرے پاس محفوظ رکھا تھا، یہ کسی کو میں نے ایصال ثواب وغیرہ نہیں کیا تھا، اس کو رکھا تھا میں۔ تو آپ مراقبہ کرنے کے بعد مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں سر نیچے صرف جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کیا کہ پروردگار یہ جو 70,000 مرتبہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکھا ہوں، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور برکت سے اس کا ثواب جو ہے میری بیوی کی روح کو پہنچا دے۔ یہ میں دعا دل میں میں مانگ لیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور میرے ہونٹ بھی نہیں ہلے، بس ایسے ہی دعا مانگ لیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو کشف کرنے کے لیے کہا، تو آپ کشف کر کے آپ نے بتا دیا کہ وہ جو ہے
جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہی ہے، گھوم رہی ہے اور جنت کے پھل کھا رہی ہے۔ یہ بھی بات ثابت ہو گئی۔ 70,000 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور وہ کسی کی روح کو پہنچا دیتا ہے، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو، کچھ بھی اگر پہنچا دیتا ہے، اسی وقت پروردگار اس پر اگر عذاب چل رہا ہو تو فوراً عذاب سے اس کو نکال دیا جائے گا، اسے جنت کے باغات کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جو ہے میرے علم میں تھی بات، اور آپ کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تو 70,000 مرتبہ میں نے پڑھ کر رکھا تھا کلمہ طیبہ، وہ میں نے میری بیوی کی روح کو پہنچا دیا، جسے آپ نے دیکھ لیا اور درست ہوا۔ اور اس کا صلہ پروردگار اسی وقت وہ مرحوم پر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کو جنت کی کیاریوں کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس بات کا ثبوت بھی آپ کے مراقبے کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو چکا۔ آپ کا مراقبہ بھی درست ہے، اور 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر خود کے لیے محفوظ کر لینا یا کسی کو بخش دینا، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے اگر ان پر کچھ عذاب وغیرہ چل رہا ہو، اسی وقت ان سے عذاب ہٹا دیا جائے گا اور ان پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے گا، ان کو جنت کی کیاریوں کے اندر جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ وہاں چہل قدمی کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے رہیں اور وہاں کے نعمتیں اسے استعمال کرتے رہیں گے۔ اس کا بھی مجھے آپ کے ذریعے سے پتہ چل گیا۔ بہرحال یہ جو ہے واقعہ ان بزرگ کا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا، میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے بندے اور بندیاں کیسے ہوتے ہیں اور ان کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی، لہٰذا وہ کامیاب ہوئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں، اس کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ رب العزت ان کہی ہوئی باتوں کو سن کر مجھے بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔